آج کا موضوع ہے توحید کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے بڑی بھلائی یا نیکی کیا ہے تو مجھے امید ہے اس کا جواب اہل توحید یہی دیں گے کہ وہ کون سی ہے؟ ہاں بھائیو، آپ جگ رہے ہیں نا، سردی نہیں غالب ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نماز؟ ہاں، نماز جی، توحید۔ سب سے بڑی نیکی توحید۔ تو آئیے کتاب و سنت سے پوچھ لیتے ہیں۔ اصل میں ناظم اجلاس صاحب نے ترتیب الٹ دی ہے، اس لیے بھی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ نماز والی تقریر پہلے ہوئی ہے، توحید کی بعد میں۔ خیر، وہ اجلاس کے اپنے تقاضوں کے پیش نظر شاید ایسا ہوا ہو، لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی اللہ کے یہاں توحید ہے، عقیدہ۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کی کامیابی کا انحصار ہمارے اسی عقیدے پر ہے، عمل سے پہلے۔ ہمارا عقیدہ درست ہے تو اعمال قابل قبول، اور اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، توحید کچی ہے، تو پھر ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات قبول ہونے والے نہیں۔ دلیل صحیح بخاری کا واقعہ، حدیث نمبر 1360۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جن کا نام ابو طالب تھا، دیکھیے زندگی بھر جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کرتے رہے، ہر موڑ پر آپ کے لیے حاضر تھے، آپ کا دفاع کیا انہوں نے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی ابو طالب کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ ہلکی سزا ہوگی، لیکن بہرحال جہنم کی سزا ہے۔ جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ آخر یہ کیوں؟ آخری دم، حدیث میں ہے کہ آخری دم بھی جب ابو طالب بستر مرگ پر تھے، اب اور تب کی کیفیت تھی، اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سمجھانے کے لیے۔ زندگی میں تو سمجھاتے ہی رہے اپنے چچا کو، خیر خواہی کے تقاضے پورے کرتے رہے، آخری دم بھی بیٹھے اور کہا، چچا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ چچا ایک کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ توحید، میں اس کے ذریعہ کل قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جاؤں گا اللہ کے یہاں۔ اللہ اکبر۔ صرف توحید کا اقرار کر لینے پر نبی کی سفارش ملنے جا رہی ہے، اور جس کو نبی کی سفارش مل گئی، بولو کامیاب ہوا کہ نہیں؟ یقیناً اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے۔ لیکن وہیں پر بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، اور بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی بن خلف، عبداللہ ابن امیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، آپ آخری وقت میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تمہاری قوم کیا کہے گی؟ تم ڈر گئے، سہم گئے، آخری دم تم نے عبد المطلب کا راستہ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، چچا ایک کلمہ پڑھ لو، میں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا اللہ کے یہاں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ سمجھا رہے ہیں کہ عبد المطلب کا دین چھوڑنا تمہارے حق میں نہیں ہے۔
تو آخری بات جو ابو طالب نے کہی تھی وہ مرنے سے پہلے یہی جملہ تھا، انا علی دین عبد المطلب، میں آج بھی عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ بس یہی جرم تھا ابو طالب کا، کلمہ توحید نہ پڑھ سکے، اس لیے ان کا تمام کیا ہوا سپورٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی امداد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا دفاع، یہ تمام کام اللہ کے ہاں قبول بولو نہیں ہوئی۔ عقیدہ توحید نہیں تھا ان کے پاس۔